اچھا تہذیب بھائی یہ بتائیں کہ آپ نے انجینئرنگ بھی کی اور پھر بعد میں ایم اے اردو بھی کیا، تو انگریزی میں انجینئرنگ سمجھ نہیں آئی تھی آپ کو کہ ایم اے اردو کرنا پڑا آپ کو؟ نہیں میں نے ایم فل بھی کیا، ایم فل اردو بھی. مطلب مجھے شاعری سے شوق تھا، شروع سے ہی شوق تھا شاعری کا. تو اب وہ جیسے ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد انجینئر یا ڈاکٹر اور بنے. آپ انجینئر بننا نہیں چاہتے تھے؟ نہیں، میں بننا نہیں چاہتا تھا اور پھر بنا بھی نہیں اس طرح سے، لیکن مجھے ادھر بھی شاعری کا ہی شوق رہا ساری زندگی. اچھا، پھر میں نے سوئچ کیا تھا ایم اے اور ایم فل کی طرف اردو کی طرف. یہ شاعری کی وجہ سے سوئچ کیا تھا یا؟ مجھے ویسے میرا من یہی کرتا تھا کہ میں وہی پڑھوں. یہ ضروری نہیں ہے، آپ کو اندازہ ہی ہے کہ شاعری کے لیے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کی فیلڈ کون سی ہے. لگتا یہ ہے کہ آپ نے ایم اے انگلش بھی کیا ہوا ہے، کیونکہ انگلش لٹریچر پہ بھی آپ کی خاصی گرفت ہے، میں نے آپ کی گفتگویں سنی ہوئی ہیں. میرا نہیں، میں پڑھتا رہتا ہوں سب کو، پر زیادہ تر میں تراجم ہی پڑھتا ہوں، ٹرانسلیشن. کچھ ایسے ناول جن کا مطلب ترجمہ اس طرح سے اچھا نہیں ہو سکتا، تو پھر میں وہ انگلش میں پڑھتا ہوں. اس پہ ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے کیونکہ کلاسک انگلش ہوتی ہے، اس کو سمجھنے میں تو ایک ایک لفظ کا معنی پتہ کرنے میں ٹائم بہت لگ جاتا ہے. اچھا، تو ماں باپ کے کہنے پہ آپ نے انجینئرنگ میں داخلہ لے لیا، لیکن ماں باپ کے کہنے پہ آپ شادی کیوں نہیں کر رہے؟ جب بھی وہ کہتے ہیں آپ 2 سال مزید مانگ لیتے ہیں، حکومت ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. میری اگر امی دیکھیں گی نا، واقعی میں آج بھی یہی کہیں گے کہ میں نے جتنے پرانے شو ہیں نا، میں ہر شو میں یہ کہتا ہوں 2 سال بعد کروں گا. 2 سال ہی میں ابھی انشاءاللہ اسی سال کر لیں گے شادی. زبردست جی، تیار ہو جائیں جی سارے. یہ بہت بڑی خبر ہے، ورنہ میں سمجھتا ہوں حافظ بھائی کی ریس نا سلمان خان کے ساتھ لگی ہوئی. چلیں شکر ہے 1 سال کم کر دیا آپ نے یہاں سے. ایک اور بات ہے کہ ہمارے دوست ہیں اکرام بسرا، آپ جانتے ہیں، ان کا ایک شعر ہے کہ غلط سا مشورہ ہے پر تمہارے کام آئے گا، اگر تنہائی سے ڈرتے ہو تو شادی نہیں کرنا. اگر تمہاری سے ڈرتے ہو تو شادی نہیں کرنا. حافظ صاحب آپ کی جگتیں بھی بہت کمال کی ہیں، آپ کی گفتگو بھی بہت اعلیٰ ہے، آپ کی شاعری بھی کمال ہے، آپ کے لیکچرز کی بھی کیا بات ہے، لیکن ہم چاہیں گے کہ ہم آپ سے شاعری سنیں پہلے. ہاں، میں ایک غزل سناتا ہوں. جی. دیکھ کے موت خالی جگہ تھی جسے کوئی بھرنا نہیں چاہتا تھا، اس کے چہرے پہ لکھا ہوا ہے وہ مرنا نہیں چاہتا. کیا بات، موت خالی جگہ تھی، بیوٹی، کیا کہنا. حافظ صاحب چھا گئے. بہت شکریہ سر جی. کمال. موت خالی جگہ تھی جسے کوئی بھرنا نہیں چاہتا تھا، اس کے چہرے پہ لکھا ہوا ہے وہ مرنا نہیں چاہتا تھا. کیا بتاؤں کہ میں ابر ہوں سو میری اپنی مجبوریاں ہیں، ورنہ میں ان مکانوں سے ہو کر گزرنا نہیں چاہتا. گھونسلوں میں پڑے سوچتے ہیں کہ ہم ان پرندوں میں ہوتے، وہ جنہیں اپنے پنجروں سے آزاد کرنا نہیں چاہتا تھا. بیوٹی ہے، بہت اچھے. جو ہمیں چھوڑ کر جا چکے ان کو اتنا بھی کیا یاد کرنا، چشم تر 1-2 اشک کافی تھے جھرنا نہیں چاہتا تھا. جو ہمیں چھوڑ کر جا چکے ان کو اتنا بھی کیا یاد کرنا، چشم تر 1-2 اشک کافی تھے جھرنا نہیں چاہتا تھا. ہم مچھیروں نے اپنے سمندر بھی بدلے مگر کشتیوں پر رزق کے نام کا ایک پرندہ اترنا نہیں چاہتا. ایک پرانی مسافت، پڑھیے گا. ہم مچھیروں نے اپنے سمندر بھی بدلے مگر کشتیوں پر رزق کے نام کا ایک پرندہ اترنا نہیں چاہتا تھا. ایک پرانی مسافت کی مٹی تھی چہرے پہ تہذیب ورنہ کون تھا جو تیرے آئینوں میں سنورنا نہیں چاہتا. یار مزہ آ گیا. اچھا حافظ صاحب، آپ کو متنازع شاعر بھی کہا جاتا ہے، آپ اپنی اس شناخت پہ مطلب سیٹسفائیڈ ہیں؟ مطلب مجھے یہ نہیں پتا کس زمرے میں کہا جاتا ہے متنازع. ہو سکتا ہے اس چکر میں کہ وہ چیزیں جو بہت عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے جو چیزیں آتی ہیں کچھ شاعری، آپ اس پہ لوگ کوئی بھی تنقید کرتا ہے، لیکن میں آپ نے ان موضوعات کو چھیڑا جو اس سے پہلے شاعری کا موضوع نہیں بنتے تھے. لیکن میں پتہ کیا سٹارٹ میں میرا پرابلم ہی یہی تھا، میں شاعری کو لے کے ایسا دیکھتا تھا کہ شاعری ریلیٹ کرنی چاہیے. جیسے وہ داغ اسکول آف تھاٹس ہے نا، وہ یہ کہتے تھے کہ روز مرہ کی شاعری کا موضوع ہونا چاہیے. وہ موضوع ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو سمجھ تو آئے کہ ہم ان سے بات کیا کرنے چاہتے ہیں. تو وہ جو پورا داغ اسکول آف تھاٹ جو ہے نا، ان کا ایک شعر ہے، بات بھی کرنا نہ آتی تھی تمہیں یہ ہمارے سامنے کی بات ہے. وہ جو انہوں نے روز مرہ کی مطلب محاوروں کو
شاعری بنا دیا ان کے نزدیک ہوتا. میں نے یہ مطلب دانستہ بھی کیا, انکانشیسلی بھی کیا, کیونکہ بہت سارے ایسے شعر تھے وہ یہ کہتے تھے کہ شاعری اس چیز کا نام ہے کہ جو زبان آپ استعمال کرتے ہو عام روٹین میں اسی کو شاعری میں لاؤ تو ہی وہ دل کو لگے گی. ان کے بہت سارے ایسے شعر ہیں جیسے ناصحہ تو بھی کسی سے عشق کر, ہاتھ لا استاد کیوں کیسی کہی, مطلب یہ بھی ایک محاورہ ہے. لاکھ دھویا نہ گیا اس کا نشان, حد تیرے داغ کی ایسی تیسی. یہ ان کا لہجہ تھا. مطلب میں شروع سے یہی سمجھتا تھا کہ کچھ چیزیں تھیں جو ظاہر ہے وہ اس طرح اردو زبان کا حصہ نہیں تھیں, وہ میرا مسئلہ تھا. میں نے شعر کہا, مجھے نہیں پتا تھا کہ لوگ اس کو ریلیٹ کریں گے, تو وہ ہو گیا. تو اس وجہ سے اگر کوئی کہتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جب زمانے اور تہذیبیں چینج ہوتی ہیں, شعر چینج ہوتے ہیں, ان کے متن چینج ہو جاتے ہیں, ہر کوئی غالب میر نہیں ہوتا. تو جو لوگ شاعری پہ کرٹیسزم کرتے ہیں, میں شروع سے یہ چاہتا ہوں, نزار قبانی نے کہا تھا کہ میری شاعری کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھنا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, میں کسی ناقد کو اپنی قبر پہ تاش نہیں کھیلنے دوں گا. میرے مرنے کے بعد تم میری شاعری کی انٹرپریٹیشن نہ کرنے لگ جانا, کیونکہ تم کو پتہ ہی نہیں میں نے کیا لکھا ہے. اچھا بھائی, لیکن جب متنازع کہا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کا اپنا ایک بالکل مختلف رنگ ہے, بالکل مختلف رنگ ہے. جو جدید شعراء میں سے کئی اور بھی اس کو لے کے چلے ہیں, لیکن آپ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ امام الجدید شعراء ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ ایمانداری سے جواب دیجیے گا, کھلے دل کے ساتھ, کہ فلو میں کچھ ایسے شعر ہو گئے ہوں جن پر آپ کو تھوڑا سا, چلے پچھتاوا میں نہیں کہتا, لیکن یار یہ نہ ہوتے تو بہتر تھا. نہیں, آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. کچھ تو میں نے جان بوجھ کے مطلب ایسے بندے کو کنٹروورسی پیدا کر رہے ہیں. کچھ ایسے تھے جیسے ایک ہی شعر میں جس کو میں ڈسون کروں گا, ایک ہی شعر تھا, وہ بھی اس کے اوپر وہ ویوز سب سے زیادہ آئے. میں نے دوبارہ نہیں پڑھا کہیں پہ بھی, تو وہ لوگ اٹھا کے لگاتے رہتے ہیں. مجھے اس میں بھی پرابلم نہیں تھا, وہ ظاہر ہے کسی بھی سوسائٹی کے ٹیبلز کو چینل کرنا کسی شاعر کا, کسی آرٹسٹ کا کام ہوتا ہے. لیکن مجھے لگا وہاں نا کچھ ایسا لکھنے میں کچھ کمی رہ گئی, میرے کو تھوڑا سا چھپا کے بات کرنی چاہیے تھی, تو شاید میں ایڈریس کر سکتا. اچھا حافظ صاحب, مجھے اس وقت مسئلہ پتہ کیا درپیش آ رہا ہے کہ شاعر جب بھی ہمارے شو میں تشریف لاتے ہیں تو میری خواہش ہوتی ہے کہ باتوں کی بجائے اپنا کلام سنائیں, لیکن آپ کی باتیں زیادہ دلچسپ ہیں, تو میرے لیے یہ طے کرنا مشکل ہے کہ آپ سے باتیں کی جائیں یا کلام سنا جائے. احمد مشتاق صاحب کا شعر یاد آتا ہے کہ موت خاموشی ہے, چپ رہنے سے چپ لگ جائے گی, زندگی آواز ہے, باتیں کرو باتیں کرو باتیں. اچھا جی, باتیں بھی ہوتی رہیں گی. آپ ہمیں کوئی ایسا کلام عنایت کریں جو آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ پاپولر ہونا چاہیے تھا, لیکن ڈیزرو کرتا تھا, لیکن ہوا نہیں. دنیا کی بہت اچھی چیزیں بھی مشہور ہو جاتی ہیں, گھٹیا چیزیں بھی مشہور ہو جاتی ہیں, تو یہ اس سے ہٹ کے ہے. لیکن میں جو یہ جب آپ نے کہا ہے کہ گھٹیا چیزیں بھی ہٹ ہو جاتی ہیں, آپ نے لالا کی طرف کیوں دیکھا؟ نہیں, میں کبھی بھی نہیں, میں لالا کا بہت فین ہوں, اور پاکستان میں ہمارے پاس کچھ ہی تو آرٹسٹ ہیں جو اتنا اچھا کام کرتے ہیں. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد جب وہ آپ کی میمکری کریں گے تو کوئی رعایت بخشیں گے؟ نہیں, میں اس سے ڈرتا بھی نہیں. میرا وہ پرابلم نہیں ہے. میں ہمیشہ سے شروع سے یہی کہتا رہا ہوں کہ کوئی بھی بڑا, یہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تہذیب حافظ صاحب ان شعراء میں سے ہیں کہ جن کی ہم نے جب بھی میمکری کی ہے انہوں نے اپریشیٹ ہی کی ہے. شاید ہم کبھی حدود سے تجاوز بھی کر گئے ہوں, لیکن انہوں نے ہمیشہ درگزر سے کام لیا. مرشد, لالا میں نہیں ہے, وہ میں بن کے کتنا ہی آگے چلا جائے گا. جتنا تجاوز اپنی حدود سے میں کر چکا ہوں اتنا تو کیا ہی کر لیں گے نا. تو وہ نہیں, یہ ذرا نوازی آپ کی, اور یہ حافظ بھائی کا ظرف ہے. ہاں, ان کی اعلیٰ ظرفی, ذرا آپ بھی کم ظرفی کا مظاہرہ کم کیا کریں. ایک غزل ہے, یہ ابھی یہ تازہ چیزیں ہی سنا رہا ہوں. جی ہاں ضرور. تیرے خیال اور تیرے دھیان سے پرے کا ہوں, میں ذائقہ ہوں اور تیری زبان سے پرے کا. تیرے خیال اور تیرے دھیان سے پرے کا ہوں, میں ذائقہ ہوں اور تیری زبان سے پرے کا ہوں. میرے لیے نہیں بنی ہیں یہ سمے کی سیڑھیاں, سو میں عتیت اور ورتمان سے پرے کا ہوں. تو کون ہے کہ جو مجھے میرے ہدف بتائے گا, میں تیر ہوں تو پھر تیری کمان سے پرے کا ہوں. اگر نہیں ہوں میں تو پھر وجود کیا, شعور کیا, اگر میں ہوں تو پھر میں اس جہان سے پرے کا ہوں. اچھا حافظ بھائی, آپ کی ایک طویل نظم ہے, ابھی 2 دن پہلے میں نے سنی ہے,
وہ ذرا ہو جائے. ایک منٹ مجھے تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا. کسی سے لکھوا کے لائیں کیا؟ وہ آپ میرے کو لکھوانے نے. یہ ہے ایک نظم حضور. سر میں جہاں ہوں وہاں شور ہی شور ہے، جھوٹ ہی جھوٹ ہے، ایک دکھاوے کی دنیا جہاں کچھ کسی کا بھی اپنا نہیں. خواب ہیں تو خریدے ہوئے، نیند ہے تو چرائی ہوئی، آنکھ ہے تو ملائی ہوئی، دل کسی سے لگایا ہوا اور قسم ہے تو کھائی ہوئی. ہاتھ ہیں تو چھڑائے ہوئے، اشک ہیں تو بہائے ہوئے، لفظ لکھ کر مٹائے ہوئے، دن بھی ہے تو بتایا ہوا، رات ہے تو گزاری ہوئی، سب کے دل میں کوئی ایک تصویر ہے اور وہ بھی کسی اور کے کینوس سے اتاری ہوئی. ہر طرف نفرتیں اور جلن، اپنے پیاروں سے جھوٹے وچن، دوسروں کے خداؤں کا انکار کرنے کی جھوٹی لگن، مندروں میں اذاں مسجدوں میں بھجن خالی پن، اپنے سینے میں تم ان دھڑکتے ہوئے پتھروں کو اگر دل کہو تو کہو پر میری معذرت. عورتیں آرزو تو نہیں ہیں کہ تم ان کو پورا کرو، عورتیں آئینہ ہیں، انہیں دیکھ کر ہی تمہیں اپنے اندر کے حیوان پہچاننے میں مدد مل سکے تو ملے. تم نے سوچا جنہیں چھو کے تم چھوڑ آئے ہو اب وہ بدن کیا ہوئے، اپنے محبوب کو تم نے خلوت میں ملنے کا سوچا تو ملا کیا، ہاتھ اٹھائے تو کانسرٹ میں ناچنے کے لیے انگلیاں ٹیڑھی کی اور یو کیا. سچے فنکار کو گالیاں، مسخروں کے لیے گندی باتوں پہ بس سیٹیاں تالیاں، رات بھر آج کی رات سنتے ہو اور وہ تمنا ہے اس کی تمنا میں اپنے نہ کھو دو کہیں. کچھ برس پہلے کانٹا لگا تھا تمہیں اور بیری کے نیچے تمہیں کچھ ملا، بڑھاپا نہیں دیکھتا کون شیلا جماتی یہاں. زندگی کوئی سینما نہیں کہ یہاں زخم ہوگا دکھے گا نہیں، آدمی کوئی پشپا ہے کیا جو جھکے گا نہیں. بہت اچھے، کیا کہنے، کمال. زندگی کوئی سینما نہیں کہ یہاں زخم ہوگا دکھے گا نہیں. جب مطلب جو ماں آپ کے سامنے صحن میں جھاڑو دیتی پھرتی تھی، اب وہ بستر پہ لیٹی ہوئی ہو نا تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ کیسے نہیں جھکتے. زندگی کوئی سینما نہیں کہ یہاں زخم ہوگا دکھے گا نہیں، آدمی کوئی پشپا ہے کیا جو جھکے گا نہیں. یہ تو فلمیں ہیں، کوئی فلاپ ہو گئی اور کوئی چلی، کون شیو گامی دیوی یہاں کون باہوبلی. ہر بدلتی ہوئی بیٹ پر تم تھرکتے رہے، پاؤں تھکتے رہے، اب جب اپنی طرف تم سفر کر رہے ہو تو تم سے چلا ہی نہیں جا رہا. کیا کہنے، بہت زیادہ کمال.